बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। बिला आखिर अदालत की हुक्म पर बानी पीटीआई इमरान खां की बहनें अलीमा खां, जिनके दोनों साहबजादे को गिरफ्तार कर लिया गया, और दो अलीमा नौरीन और अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस के दौरान मुलाकात हो गई। ताहम वो अपने मीडिया टॉक करेंगे। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, मेरे इस्तीफे पर इमरान खान सब नहीं माने, लिहाजा बदस्तूर वही सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। उन्होंने कहा, इलेक्शन के हवाले से सियासी कमेटी की आज शाम को दोबारा मीटिंग होगी जिमनी इलेक्शन के लिहाज से। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ही रहेंगे, वो अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए महमूद खां चौधरी का नाम खान साहब ने दोहराया है। अपोजिशन लीडर बानी पीटीए की हदायत की रोशनी में सियासी कमेटी इंतखाबात के हवाले से फैसला करेगी, सलमान अकरम राजा ने मीडिया टॉक में कहा है। बानी पीटीए बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि तोशाखाना 2 में पहले सजाएं सुनाई जाए। सजाओं की तो आजकल लूट सेल लगी हुई है। इधर अहम तनसीबात पर, अहम अदारों पर हमला करना और राना सनाउल्लाह के घर पर हमला करने की, दोनों की एक एक सजा। एक एक शख्सियत को, यास्मीन राशिद हो, उमर चीमा हो, उमर अयूब हो, शिबली फराज हो, तकरीबन 50-50 साल कैदे हो जाती हैं। नाज़रीन, अडयाला तोशाखाना 2 की समाअत का मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। कल इस्तगासे को गवाह कस्टम अप्रेजर सना जावेद को तलब कर लिया गया है। मुकदमे में 11 गवाह एडी नैब आफ्ताब हुसैन पर बानी के वकील कोसीन फैसल ने अपनी जिरा मुकम्मल कर ली है। आज मुकदमे में 12वें गवाह कस्टम अप्रेजर राजा समद का बयान भी कलमबंद कर लिया गया है। 13वें गवाह नैब यूडीसी हसनैन मुर्तजा को बयान गैर जरूरी जानकर तर्क कर दिया गया है। ये जेल अडयाला जेल में वाहिद इमरान खां है जिनकी सैकड़ों पेशियां अदालतों में हुई और उनकी बहनों को अदालतों के हुक्म के बावजूद नहीं मिलने दिया गया। उनके पार्टी कायदीन को नहीं मिलने दिया गया। उनके वकला को रुकावटें डाली जा रही हैं। जबर की ये दास्तां तवील होती जा रही है, लेकिन एहतताम भी बाद लगे मुमकिन कहते हैं। मुकदमे में मजमूई तौर पर 12 गवाहान के शहादत कलमबंद और 11 जरा मुकम्मल हो चुकी है। बानी के वकील कोसीन फैसल को अदालत के जज ने सर्जिश की और 10 बजे लगी है अदालत। आप 2 बजे तशरीफ ला रहे हैं। आप साबिक वजीर आजम के वकील हैं, आइंदा वक्त की पाबंदी करें। अदालत की वकील बानी पीटीआई को हदायत, आप आइंदा बर वक्त करें। समाअत के दौरान बानी पीटीआई बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान बानी पीटीआई की तीनों बहनें, बुशरा बीबी की भाभी और बेटी, कमरा अदालत में मौजूद थी। बड़े अरसे बाद बहनों ने भाई को देखा जेल में बंद, और खुद अलीमा खां पर इश्तियारी हैं, दर्जनों मुकदमात हैं, बेटे अंदर हैं। क्या खानदान है जो हर जुल्म व सितम को हंसते हुए बर्दाश्त कर रहा, लेकिन जालिम का जुल्म, हुक्मरानों का जुल्म खत्म ही नहीं हो रहा। समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अली जफर भी मौजूद थे। समाअत के दौरान जहीर अब्बास चौधरी, उस्मान गुल, खालिद यूसुफ, ताबिश, फारूक, मुबशर, मकसूद अवान भी मौजूद थे। मुकदमे की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजमंद अडयाला जेल में की। शाहरुख अरजमंद का नाम तो आपको जुबानी याद हो गया होगा। इनके केस सुनने का मतलब तो है फैसला बानी नजर में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने सेनेट में अलामा नासर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। जराए बानी पीटीआई ने पेशावर जलसे की हदायत कर दी है। पार्टी का तयन करेगी नईम हैदर पंचोता। बहनों की बानी से बुशरा बीवी को फैमिली मुलाकात हो गई है। नईम हैदर पंचोता। नाज़रीन, कुछ दिनों से सूबों का शोशा चलाया जा रहा है, और तो और कुछ माउथ पीस इसके बारे में प्रोपोगंडे करें, अगर इंतजामी सतह पर अवामी फलाह बहबूद के लिए लेकिन 27वीं तरमीम के लिए ब्लैकमेल करने के लिए नहीं। अवामी मफाद में हर फैसले की हर पाकिस्तानी को तायद करनी चाहिए। सूबों की जरूरत है, लेकिन किस तरह की जाती है ये बाद में है।
شاید اسی لیے ہمارے دوست جیو میں رپورٹ کارڈ پروگرام کرتے ہیں ارشاد بھٹی، انہوں نے کہا ویسے اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان کو بہت سہولتیں حاصل ہیں تو اس سے بڑا جھوٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ قید تنہائی میں رکھو، وضو کے لیے پانی نہ دو، پڑھنے کے لیے کتابیں نہ دو، بجلی بند کر دو، بہنوں سے وکلا سے پارٹی سے ملاقات نہ کرنے دو، 47-48 ٹیمپریچر بجلی بند ہو، سہولتیں، شرم تمہیں نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ خیر ہم رہتے ہیں ارشاد بنوں نے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر پنجاب اور مرکز میں آپ کی حکومت ہے، آپ سب کو انڈر ہیں، یہ سب جیل حملے آپ کے انڈر ہیں، آپ ساری سہولتیں بند کر دیں۔ یہ رونا آپ کو اس وقت ہونا چاہیے جب اپوزیشن میں ارشاد بھٹی کا کڑوا جواب مسلم لیگ نون کے لیڈر کو۔ دوسری طرف نعیم بخاری جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کا کہنا ہے عمران خان ایک مشکل پسند انسان ہے، اس کا اللہ اور دین اسلام پر ایمان پختہ ہے۔ عمران خان ایک سیاستدان نہیں، ایک خیال ہے اور ایک سوچ بن چکا ہے، اور سوچ کو کچلنا مشکل ہوتا ہے۔ عمران خان جب بھی باہر آئیں گے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ نعیم بخاری سینئر وکیل ایڈوکیٹ۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کا بھی عجیب حوصلہ ہے، عجیب ہمت ہے، خداوند کریم جب مشکلات ڈالتا ہے ہمت اور حوصلہ بھی دے دیتا۔ کہتی ہے یہ بڑے پریشان ہیں، حکمرانوں کی طرف اشارہ کر کے، یا ان کی، یہ بڑے پریشان ہیں، یہ اسی لیے 5 سال کے بچوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اے بی سی نیوز نے ان کا یہ کلپ لگایا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی بہن نورین نے کہا ہے علیمہ خان نے ہر وقت اپنا سامان پیک کر کے گاڑی میں رکھا ہوتا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں۔ علیمہ خان پر 302 کا بھی مقدمہ ہے اور لا تعداد ایف آئی آر ہے، مگر علیمہ خان ضمانت بھی نہیں کروا رہی۔ ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے، ہم 25 کروڑ عوام کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہمیں اللہ نے ہمت دی ہے۔ ناظرین، حکمران کے بعض اہم لوگ کہتے ہیں کہ صرف چند ماہ رہ گئے ہیں۔ اربوں روپے کی کرپشن کے گندم شوگر سکینڈل کے علاوہ اربوں روپے کے کرپشن کے سکینڈل حکومت کے ماتھے پر داغ ہے۔ کیا اس داغ کو اس حکومت کو لانے والے زیادہ دیر برداشت کر پائیں گے؟ بظاہر یہ چیز ممکن نہیں لگتا ہے۔ ناظرین، حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ اس موقع پر ماضی کا ایک واقعہ سناتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر جو اپنے منہ سے بولتے ہیں، میں وہ بتا دیتا ہوں، آپ خود ہی سن لیں انہوں نے کیا کہا۔ حامد میر صاحب انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے میرے سے میٹنگ کی، سرینا ہوٹل میں میرے سے میٹنگ کی، انہوں نے مجھے کنوے کیا اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی ایک آفیشیل کیپیسٹی میں ایک ناخوشگوار فریضہ سر انجام دے رہا ہوں اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ مجھے کہا گیا تو میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں۔ اس طرح انہوں نے مجھے کہا۔ کیا کنوے کیا کہ آپ نے پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے جو آپ ایک موقف اختیار کیا ہوا یہ آپ چھوڑ دیں، اور دوسرا جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اور بلوچستان کا ایشو ہے اس پہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ادروائز آپ کے لیے اچھے نتائج نہیں۔ پھر اس دوران مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جب میں اگر اسلام آباد سے لاہور جاؤں گا بائی روڈ تو یہ موٹر وے پہ مجھے کسی ایکسیڈنٹ کا بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے لاجسٹک سپورٹ ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی سے مانگی، تو کنسٹرکشن کمپنی کے مالک کو جب پتا چلا کہ یہ میرا ڈمپر کیوں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس نے جو ہے وہ انفارمیشن مجھے لیک کر دی۔ ناظرین، یہ سینئر صحافی حامد میر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے نے کہا کہ ایکسیڈنٹ میں مروا دیں گے۔ کین یو امیجن، یہ کسی کو مروانے کے لیے جعلی حادثہ بھی کروا دیتے ہیں حامد میر صاحب کے مطابق۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سر سکتا۔ مصطفیٰ نماز کھوکر جو اسلام آباد سے الیکشن لڑے تھے، وہ کہتے ہیں میں حلف دیتا ہوں ان کے حلقے میں پی ٹی آئی 3 سیٹیں سے جیت گئی تھی۔ یہ فارم 47 والے ظالموں کی داستانوں پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، تاریخ انہیں سیاہ چہروں سے نمایاں کرے گی۔ مصطفیٰ نماز کھوکر ہمارے دوست عیسیٰ کے پروگرام میں کیا کہہ رہے ہیں آپ خود ہی سنیے۔ اس ریکارڈ کے مطابق میرے پاس فارم 45 ہیں، ان کے مطابق مسلم لیگ نون اسلام آباد کے ان 2 حلقوں سے جہاں سے میں بھی کنٹیسٹ کر رہا تھا الیکشن نہیں جیتی، وہاں سے الیکشن ایک حلقے سے شعیب شاہین صاحب اور دوسرے حلقے سے علی بخاری صاحب الیکشن جیتے۔ اور اسلام آباد کے جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے، جس طرح باقی پورے ملک میں دن دہاڑے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، میں کم از کم یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ اسلام آباد میں جہاں پر
سپریم کورٹ موجود ہے, جہاں پر تمام ججوں کی رہائش گاہیں موجود ہیں, جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے اور ڈے لائٹ رابری اس طرح کی جائے گی اسلام آباد کے لوگوں کے مینڈیٹ پر. باقاعدہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن مصور نواز کھوکر کہتے ہیں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا دن دہاڑے. پی ٹی اے کی سیٹیں جیتی, یہ آزاد کینڈیڈیٹ تھے اور مسلم لیگ نون کو جتا دیا گیا. ناظرین ایک اور سنیں, سینئر صحافی عیسیٰ نقوی صاحب کیا فرماتے ہیں, آپ ان کی زبانی سنیں. شاید اس سارے معاملے میں ریسکیو کر سکتے تھے, ان کو میرے خیال میں ریسکیو کرنا چاہیے تھا باجوہ صاحب. کون ہیں وہ لوگ؟ میاں محمد نواز شریف, مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف, حمزہ شہباز, فار ایگزامپل رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ آصف, نام گنتے جائیں آپ. مسلم لیگ نواز کے تمام تر لیڈرشپ, اس کو چاہیے کہ وہ باجوہ صاحب کے پاؤں اور ان کے جوتے جو ہے نا ان کو چمکائیں, ان کو دھوئیں اور ان کو پیئیں, کیونکہ باجوہ صاحب نے جتنی بڑی مہربانی, یعنی نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا 2021 کا نواز شریف یاد کر لیں, 2021 کا نواز شریف کا سیاسی کتبہ لکھا جا چکا تھا, مریم نواز صاحبہ کا سیاسی کتبہ لکھا جا چکا تھا, شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کہا جاتا تھا کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز, اور عدالتوں میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھے. ان کے تمام معاملات یعنی کہ بالکل اوپن اینڈ شٹ تھے. حمزہ شہباز, منی لانڈرنگ, ٹی ٹی, کرپشن, فلاں فلاں فلاں, کون سی چیز ہے جو آپ کو یاد نہیں ہے. کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں جناب چائنا علاج کروانے کے لیے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی. رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, وہ اگرچہ الیکشن ہار گئے لیکن وہ اس ہیروئن والے مقدمے کے بعد بھی ہی بیکیم دی انٹیریئر منسٹر آف پاکستان, پاکستان کا وزیر داخلہ, اور وزیر داخلہ بھی ایسا جس نے ہاتھ چھوڑ کے جو چاہا کیا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف, جس سے جو بدلہ لیا جا سکتا تھا, جس کی جو مٹی پلید کی جا سکتی تھی. خواجہ آصف صاحب, وہ جن کا فون کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فون کیا باجوہ صاحب کو یا میسج کیا اور یوں میں الیکشن ہار رہا تھا اور یوں میں الیکشن جیت گیا, اور خواجہ آصف صاحب ہو گئے. پھر باقی مسلم لیگ نواز کے لیڈرز, ان کو تو بڑا جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے باہر آ کر, یعنی کہ عیسیٰ نقوی کہہ رہے ہیں نون لیگ کے قمر جاوید باجوہ موسم تھے, انہیں ہاتھ تو پینا چاہیے. یہ کلپس میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی زبان سے بات کرتا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. تو ایک عمران ہاں ہے, پورا خاندان گرفتار ہے, بیوی اہلیہ گرفتار ہے, ہر قسم کا ظلم و ستم جاری ہے, ہزاروں لوگوں کے گھروں میں لاکھوں چھاپے مارے گئے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, کسی ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. پچھلے 3.25 سال میں عمران مکاؤ کرتے کرتے خود پیپلز پارٹی نون لیگ نے سیاست ختم کر دی, لیکن آج بھی زبان زد عام ہیں. ناظرین اس موقع پر رانا ثناء اللہ کے بارے میں یہ بھی کلپس پرانا ریکارڈ کا حصہ, کامران شاہد دنیا ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں, رانا ثناء اللہ اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی آپ خود ہی سنیں. اور آج کل طریقے انصاف کو ایک ایک شخص کو 100 سال کی قید ہو رہی ہے, سزاؤں کی لوٹ سیل لگی ہے. جنہوں نے ملک کا خربوں روپے کمایا, بیرون ملک اربوں ڈالر کی پراپرٹی بنائی, ان میں سے کسی ایک کو سزا نہیں. جنہوں نے ایل پی جی کے مہنگے معاہدے کیے, جس کے ڈاکے عوام کی جیبوں پہ پڑتے ہیں, وہ 100 یونٹ میگا واٹ بنائے گا تو 500 میگا واٹ کے لے گا, وہ ان میں سے کسی کو قید نہیں. جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا انہیں نہیں, جنہوں نے ملک میں کرپشن کی انہیں نہیں, صرف جو حکومت سے اختلاف کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, وہی نشانہ بن جاتا ہے. اس حکومت میں اسلام آباد کے 6 جج صاحبان جنہوں نے انصاف کرنا چاہا انہیں دمکایا گیا. شہید ارشد شریف کا کیس تھا, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے برادر حامد میر نے کیا. وہ کہتے ہیں جی جج صاحب کہتے ہیں کینیا کمیشن بھیجے. بھائی پاکستان میں اس کے خلاف 16 مقدمہ درج کیے. محترمہ پنجاب کی اہم سیاسی شخصیت نے ٹویٹ کیا, وہ جن کے خلاف پروگرام کرتے تھے وہ ریکارڈ دیکھ لیں, ٹویٹ دیکھ لیں. اصل قاتل پلاننگ تو یہاں ہوئی, یہاں اس کی زندگی کو خطرہ نہ ہوتا وہ پاکستان نہ جاتا. جب وہ شہید ہوا ایک دن پہلے 42 منٹ بات ہوئی, بھائی اس کے قاتلوں کی پلاننگ ادھر ادھر تو شوٹر کو پیسے دیا ہوگا اور مروا دیا اور وہ جایا وقوعہ دھو دیا. لیکن اب خیر رانا ثناء اللہ اور کامران شاہد میں کیا مکالمہ ہوا یہ آپ خود ہی سنیں, ہم بولیں گے تو یہ
इशू नहीं, आपने कहाँ से लिए बताया मुझे? आपने कहाँ से पढ़ ली? भाई बात आपने कहाँ से पढ़ ली? आपसे आप तो मुल्जिम, आपको होनी नहीं चाहिए वो। चलो मैं तो आप तो मुल्जिम है, आपने कहाँ से पढ़ ली? भाई मैं आपको किस तरह पता चला कि रिपोर्ट करते हैं मेरे पास? 2 नंबर है सारा आपने जो है बंदे वहाँ मार दिए पुलिस ने, यार किसने मारा? और आप अकाउंट ही नहीं, आप मौके पे थे? नहीं, भोके में क्या पुलिस ने नहीं मारा? आपके साथ कैसा था? 12 बजे आपने मारा। आप रिपोर्ट रिलीज कर नहीं, आप रिपोर्ट यार रिपोर्ट अदालत में पड़ी है। करते क्या मसला है? भाई रिपोर्ट आपको जिन लोगों ने दी थी यार राणा साहब, उन्हीं लोगों ने लिखी है। आपको ये मैंडेट मिला हुआ है कि आप उनके कानून बन के आप लोगों को मार दें? लोगों के आपका इशारे ये पे, काम है? जिन लोगों के आपका इशारे ये काम पे है आप सर? रिपोर्टें ब्रेक करते किसके हैं ना, इशारे पे? उन्होंने मारे। किसके इशारे पे? ऑर्डर टाउन के भी उन्होंने किसके मारे। इशारे पे? खुल के उन्होंने बात, मारे, किसके उन्होंने इशारे मारे पे? हैं। किसके इशारे पे? फिर उन्होंने तुम्हें रिपोर्ट दी है। अच्छा, ISI ने रिपोर्ट दी है, IB ने रिपोर्ट दी है, किसने रिपोर्ट दी? बताओ ना तुम्हें किसने दी है? बताओ ना किसने दी है? यार मुल्जिम आप है, आप एक सवाल सवाल आपसे करने के लिए तुम पूछे। बैठे। राना सनाउल्लाह साहब, कामरान शाहिद को ये पुराना थॉट है, कहते हैं जिन्होंने आपको रिपोर्ट दी है उन्होंने मारे हैं। राना साहब, आप वजीर कानून थे और उसका एनी शाहिद मैं हूं। गोलियां किसने चलाई ये किसको नहीं पता। चुप रहेगी जुबाने हंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। कब तक जुल्म के लिए? मान लो कि इमरान खान वो खान शरीफ खानदान नहीं, जरदारी खानदान नहीं, आज मकबूलियत में 80 से 90% गैर जानिंदा और हल्के उसकी कर रहे हैं। आपने सिर्फ उसको जेल में इसलिए रखा कि वो बाहर आया तो आपको नए इलेक्शन के अलावा ऑप्शन कोई नहीं रहेगी। अरबों रुपए के स्कैंडल आ रहे हैं जिसमें इस हुकूमत का जाना के अलावा कोई हल नहीं। 17 सीटों वालों के इक़्तिदार दोगे, अगर 22 व्हीलर ट्राला किसी ऐसे अनाड़ी को दे दोगे जिसने कभी एक साइकिल नहीं चलाई, तो वो इतना बड़ा जानी नुकसान करेगा और माली नुकसान करेगा कि नाकाबिल तलाफी होगा। इसी तरह 17 सीटों वालों को 200 सीटें दिला दोगे तो वो हुकूमत नहीं चला सकता। वो कठपुतलियां हैं, इशारों पे नाचेंगी। इसीलिए कभी 27वीं तरमीम की बात छोड़ी जाती है, कभी ये कहा जा रहा है कि हम नए बल्दियाती इलेक्शन करा लेंगे। तुम तो हमेशा मुस्लिम लीग नून हमेशा ज़ियाउल हक की पैदावार से लेके मुशर्रफ से डील करके मुल्क से गए, बाजवा से डील करके मुल्क से गए, फिर डील करके इक़्तिदार में आए। अब मज़हर अब्बास साहब क्या कहते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम है जिसमें फैसल चौधरी, नुसरत जवेद है। ये क्लिप्स मैं इसलिए सुना रहा हूं कि तारीख कभी झूठ नहीं बोलती। कल का मेरा गैस गलत हो सकता है, माजी झूठ नहीं बोलता, हिस्ट्री झूठ नहीं बोलती। ये सुनिए। वो अपने स्टांस से नहीं हट सकते। मुझे नहीं लगता कि वो उस स्टांस से हटेंगे। अच्छा जी, मुझे लगता है कि वो जेल में गुजार, देखिए 2 साल जेल में गुजारे हैं ना। कौन सा उनका मुखालिफ है जो ये कहता था कि वो इमरान खान 2 साल जेल में गुजार लेंगे? जेल में, और नॉट अ सिंगल डे वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जिस तरह आमतौर पे हमारे सियासतदान एडमिट होते हैं। यानी कि जरदारी बीमार हुए अस्पताल, नवाज शरीफ बीमार हुए अस्पताल, जो लीडर बीमार हुआ अस्पताल, वाहिद इमरान खान है जो गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ। अरशद शरीफ का आपको कीनिया नहीं भेजना चाहिए जज साहब। सबसे ज्यादा रोजाना मेरी उससे गुफ्तगू होती थी। इधर आखिरी 20-25 दिन वो घर में नहीं रहता था, उसे खतरा था मुझे कोई मार देगा। इसी डर से मारे इंफॉर्मेशन में वो मुल्क से बाहर गया, दुबई उसे नहीं ठहरने दिया गया, कीनिया भी उसका पीछा किया जाता रहा। मैं उसके साथ लंदन से भी राब्ते में रहा, पाकिस्तान से भी राब्ते में रहा। जिन्होंने 16 मुकदमा दर्ज किए उनसे बुलाएं किसके कहने पे किए झूठे मुकदमा दर्ज? क्या वो दहशतगर्द था? इस मुल्क में अरबों रुपए खाना सवाब और करप्शन ना करना, ताकतवरों की बात ना मानना, हुक्मरानों के इशारों पर झूठ ना बोलने की सजा ये ना दीन देता है ना मुल्क का कानून इजाजत देता है। लेकिन कब तक आप जुल्म और सितम के पहाड़ खत्म खड़े रखोगे? एक दिन तो आपको खत्म होना होगा। इमरान खान को आज अडयाला जेल में आपने सिर्फ इसलिए रखा है कि वो तोशोहाना 2 में सजा सुना दें। कल को 15वें नंबर पे जाने वाले सरफराज डोगर जो 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं, अगर वो बेल भी दें तो आप उसको अंदर रखें। उसको अंदर नहीं, आप ऐवाने इक़्तिदार में वज़ीर आज़म सदर उनमें कैद है। आप पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते, आप रीगल चौक में जाके दही बल्ले नहीं खा सकते, आप अवाम का सामना नहीं कर सकते, आप कराची के बाजार में मौजूदा मुस्लिम लीग और पीपल्स लीडरशिप जा नहीं सकती सिक्योरिटी के बगैर। आपके अंदर का खौफ बता रहा है कि आप ये जंग हार चुके हैं। अडयाला जेल से इमरान खान ने फिर अवाम को पैगाम दिया है, तुम्हारा लीडर मौत को कबूल कर लेगा, डील को नहीं, लेकिन इन जाली हुक्मरानों को कबूल नहीं करेगा। इमरान खान ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे।
اور عوام کو انہوں نے حوصلہ دیا ہے کہ یہ لاکھوں گرفتاریاں، چھاپے، جھوٹے مقدمات، سزاؤں کی لوٹ سیل ختم ہونی ہے، آج نہیں تو کل یہ سورج غروب ہونا ہے۔ ظلم جتنا بڑھتی ہو، جتنا بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، یہی نظام قدرت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کا وقت برا شروع ہو چکا ہے۔ نومبر میں بڑی تبدیلی کی روشنیاں ہیں، ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا۔ عمران خان کو جب معلوم ہوا کہ الیکشن میں ان کا ووٹر نکلا ہے اور ان کے امیدوار کو، تو عمران خان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ناظرین، عمران خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان سے جیت چکا ہے، یہ حکمران بن کے بھی اس سے خوف زدہ ہیں۔ شاہد خٹک نے افضل شیر مروت جو عمران خان ہوا تھا، تو کیا کہا افضل شیر مروت کے بارے میں؟ پارٹی چھوڑو، انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑو، پیپلز پارٹی کے ووٹ سے لڑو، اے این پی سے لڑو، نون لیگ سے لڑو، پھر تنقید کرو۔ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں سوراخ کرتے ہو۔ اختلاف رائے تو اچھی بات ہے، لیکن تمہیں ووٹ افضل شیر مروت صاحب عمران خان کے نام سے ملا ہے۔ کب تک عوام کے ووٹوں کو، 25 کروڑ عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے آپ بچتے رہو گے؟ اگر ایک چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے تو 25 کروڑ کی اکثریت عوام کے ووٹوں پر چوری ڈالنے والے ظالموں کا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عبرت انجام لکھا ہے۔ وہ سرکاری افسر ہو، صحافی ہو یا سیاستدان ہو، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ شاہد خٹک کیا کہتے ہیں؟ ایم این اے ہیں تحریک انصاف کی، اب ان کی زبانی سنیں۔ پارٹی کے افراد ایسے ہیں جو کہ آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اور مروت کل بھی مجھے اس کا وائس میسج آیا کہ میرے خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہ لڑوں، تو میں نے اس کو جواب دیا کہ میرے کوئی آپ سے بھی میں نے کوئی نہیں لڑنا، لیکن جو عمران خان صاحب اور اس کی فیملی کے خلاف بولے گا تو اس کو منہ توڑ جواب ضرور ملے گا۔ عمران بہنیں غیر سیاسی ہیں، ان کا ہماری پارٹی کے ساتھ، پارٹی معاملات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر وہ ہمیں پاکستانی قوم کو عمران خان صاحب کا بیان اور ان کا جو پیغام ہے وہ اپنی ہماری پارٹی کو اور پاکستانی قوم کو دیتی ہے، تو اتنا تو ان کا رول ہے۔ تو اگر ہم سے یہ رول برداشت نہیں ہوتا اور ہم جا کے بغیر تصدیق کے الیگیشن شروع کر دیں اور عمران خان صاحب کی فیملی کے خلاف بولنا شروع کر دیں، تو یہ پاکستانی قوم کو انیکسیپٹیبل ہے، کیونکہ پورا خاندان اس وقت جو ہے وہ قربانیاں دے رہا ہے جو ان کی حصے کی بات۔ افضل شیر مروت صاحب، یقیناً اب آپ کو سکون آ گیا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بات کلیئر ہے، عمران خان نے آج پھر کہہ دیا ہے کہ کوئی ایسا ادارہ سرکاری رہ تو نہیں گیا جو میری مخالفت میں، مجھے سزائیں دینے میں، پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں نہیں لگا۔ لیکن پی ٹی آئی عوام کی طاقت سے عمران خان کے مطابق پہلے سے زیادہ 90% مقبول ہے، اوورسیز پاکستانیوں میں مقبول ہے۔ سورج کی روشنی کو ختم کرنے کی بجائے اس حقیقت کو مان لو، سورج تمہارے کہنے پہ غروب نہیں ہوگا۔ آج عمران خان حقیقت ہے، ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو حقیقت ہی اس کا ووٹ بینک تھا، نون لیگ کا بھی تھا، لیکن عمران خان کی غیر جانبدار سرموں میں 80 سے 90% مقبولیت ہے۔ آپ عمران خان کی بہن نورین کا کہنا ہے کہ یہ عمران خان سے معافی بھی مانگیں گے، انہیں رہا بھی کریں گے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان کی یہ مشیرہ کہہ رہی ہیں، اور یہی غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں۔ سر ٹی وی پر لگڑ بگڑ چمچے کڑچے بلا کر اپنی مرضی کے من پسند رائے لے کر آپ عوام کے دلوں میں اپنی جگہ نہیں۔ اور دوسری طرف اربوں روپے کی کرپشن کے قصے اب زبان زد عام ہیں۔ کیا ان کرپٹ مافیا کے جو ملکی خزانے کو لوٹ رہے ہیں، ان کو بھی کوئی گرفتار کرے گا؟ کیا اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی؟ کیا پاکستان اسی لیے کرے گا جبکہ کیا منصور علی شاہ کا راستہ روک کے آپ نے انصاف ختم کر دیا یہ افریدی کو بلا کر؟ کیا آپ نے امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا کر عدالتوں کی بے تقیری کر کے ملک میں انصاف کی امید ختم کر دی نہیں؟ عوام کی جدوجہد اور بڑھتی جا رہی ہے اور ترقی کرتی جا رہی ہے۔ عوام کو شکست دینے کی ماضی میں بھی جن ڈکٹیٹروں نے کوشش کی، آخر میں ویلاگ میں اتنا ہی کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہے ہمایوں محمد، انہوں نے کہا گزشتہ روز کے فیصلے سے طے ہو گیا کہ رانا ثناء اللہ کا گھر بھی بڑے گھر کا حصہ ہے، تو آپ نے رانا ثناء اللہ کے گھر کو آپ گریڈ کر دیا ہے، باقی جگہوں کو ڈی گریڈ کر دیا ہے۔ تو ہمایوں محمد صاحب، کیا ہزاروں لوگوں کے گھروں میں لاکھیں چھاپے مار کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، بے گناہوں کو گرفتار کر کے 780 کا مقدمہ درج کرنا، صحافیوں کو
نوکریوں سے نکلوا کر دھمکیاں دینا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو انصاف کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑا. کیا یہ پاکستانی نہیں؟ کیا انصاف لینا یا ظلم کرنا صرف 2 خاندانوں کے ہی وراثت میں ملا ہے؟ یہ نہ دین نہ پاکستان کا قانون. عمران خان کا بیان میرا خیال ہے ہوں تھانوں سکون ہے، وہ کہنا میں بعد نہیں آنا، لانا زور جنہ لا لو. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.